السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اسلامک چینل۔ میں نے اپنے چینل میں بہت سی نبیوں کی واقعات بیان کی ہے اور آج ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تھا اور پھر اللہ کی کرم سے وہ 40 دن کے بعد زندہ باہر آئے۔ چلیے ان کی کہانی کو شروعات سے جانتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے نبی تھے جنہیں نینوا نام کی جگہ پر بھیجا گیا تھا۔ نینوا آج کے عراق کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک عام سے آدمی تھے اور عام سی فیملی میں رہتے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دور میں نینوا ایک بہت زیادہ ماترا کے لوگوں سے بھرا ہوا جگہ تھا۔ وہاں کے لوگوں کی پاپولیشن 100,000 سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ سارے لوگ اللہ کے راستہ سے بھٹک گئے تھے اور وہ بھول گئے تھے جو کچھ ان سے پہلے نبی نے بتایا اور سکھایا تھا، اور وہ سارے لوگ بت کی پوجا کرتے تھے۔ جب یونس علیہ السلام کو اپنے نبی ہونے کا پتہ چلا، تب سے ان کا واحد مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لانا تھا۔ انہوں نے سب سے کہا، مورتی کی پوجا نہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ حالانکہ انہوں نے لوگوں کو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بھی ان نبیوں کے لوگوں پر اللہ کی بھیجی ہوئی عذاب کے بارے میں بتایا اور یاد دلائی، لیکن ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے اور ہمارے دادا پردادا انہی کی پوجا کی ہے اور اسے ہی اپنا خدا مانا ہے، پر ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ان کے ایسے رویے کے باوجود یونس علیہ السلام نے انہیں لگاتار سمجھایا اور سیدھا راستے پہ چلنے کو کہا، لیکن کسی نے بھی ان پر یقین نہیں کیا، بلکہ انہیں اذیت اور تکلیف دی۔ آخر میں ساری امید ختم ہونے کے بعد وہ مایوسی کے ساتھ اپنے لوگوں اور شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کے اس عمل پر اللہ ان سے ناراض ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سنے بنا غصے سے نکل کر چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ غصے سے نکل گئے اور سوچے کہ ہم ان پر کچھ نہیں بھیجیں گے، یونس علیہ السلام اپنے اور لوگوں کی قسمت سے لا علم تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یونس علیہ السلام کے نینوا سے چلے جانے کے بعد اس جگہ کی بادلیں لال رنگ میں بدل گئی۔ یہ اللہ کے قہر آنے کی ایک نشانی دکھا رہی تھی۔ سارے مرد، عورت اور بچے خوف سے پہاڑ پر جمع ہو گئے۔ انہیں فوراً سے یونس علیہ السلام کی وارننگ یاد آ گئی، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا، اللہ کا عذاب جو عاد، تھاموڈ اور نوح علیہ السلام کے لوگوں پر نازل ہوئی تھی۔ وہ لوگ فوراً سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اللہ سے۔ اللہ نے ان کا سچا پچھتاوا دیکھا اور انہیں معاف کر دیا۔ وہ سب لوگ شکر کرنے لگے اور یونس علیہ السلام کے خیریت سے آنے کی دعا کرنے لگے۔ وہ سارے لوگ ایمان والے بن چکے تھے۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام نینوا چھوڑ کر جہاز میں بیٹھ گئے اور اپنے لوگوں اور شہر سے دور جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ جیسے بادل صاف ہوئی، جہاز چلنے لگی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی موسم بدل گیا، طوفان آنے لگی، بادل گرجنے لگے اور جہاز کے آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ لہریں اٹھنے لگی اور جہاز دھیرے دھیرے ڈوبنے لگی۔ جہاز میں جتنے بھی لوگ سفر کر رہے تھے وہ خوف سے کانپنے لگے۔ جہاز کے کیپٹن نے حکم دیا کہ سارے لوگ اپنے سامان کو نیچے پھینک دیں، جس سے جہاز کا وزن تھوڑا کم ہو۔ سامان پھینکنے کے باوجود بھی کچھ نہ ہوا اور جہاز مزید ڈوبتا جا رہا تھا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر چلے جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاز سے نیچے گر جائیں، جس سے کہ دوسرے لوگوں کی جان بچ سکے۔ جس طرح چٹھی پھینک کر مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی طرح جہاز کے کیپٹن نے چٹھی پھینکی اور جس کسی کا بھی نام آتا اسے جہاز سے کودنے کا کہا گیا تھا۔ چٹھی میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ وہاں موجود سارے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جوان اور ایماندار آدمی مارا جائے، اس لیے انہوں نے بار بار چٹھی پھینکی، مگر ہر بار یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کھائے گی اور اللہ کیسے انہیں بچائیں گے، یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔